بچیاں پرپوزل کے معاملے میں دھوکے کھا جاتی ہیں، وہ کسی لڑکے کی باتوں سے ایسی متاثر ہو جاتی ہیں کہ مس میچ قسم کی پرپوزل ہوتی ہے، مگر ضد کرتی ہیں ماں باپ سے کہ نہیں یہی بہتر ہے، دھوکے کھا جاتی ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے نہیں سوچتی کہ ان دی لانگ رن جس لڑکے کی پرپوزل آئی نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی جاب ہے، نہ اس کا گھرانہ اتنا اچھا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، ایک ہی بات ہانکتی ہے کہ بس مجھے یہی کرنا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے پھر ساری عمر روتی بھی ہے۔ تو اس کے جذبات عام طور پر اس کی عقل پہ حاوی ہوتے ہیں، شاید اس لیے شریعت نے اس کو ناقصات العقل کہا، ورنہ عورتیں تو اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ آج کل تو اسکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کا جی پی اے زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کے، تو عقل کی اس لحاظ سے تو کمی نہیں ہوتی، مگر ناقصات العقل والدین جو کہا تو وہ اس لیے کہ جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ ناقص فیصلے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسا بنایا کہ اس میں غیرت زیادہ رکھی، چنانچہ جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے غیرت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کہ اس کو تو ہم نے غیرت دی ہوتی ہے، تو اب چوری کرنا تو اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی چوری زیادہ بری ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے حیا زیادہ دی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ زنا کا گناہ تو دونوں کے لیے ایک جیسا، مگر فرمایا کہ چونکہ عورت کو ہم نے حیا دی تھی، اس کے باوجود اگر اس نے یہ گناہ کیا تو یہ زیادہ برا ہے، اس لیے زانیہ کا نام پہلے لیا گیا۔ مرد کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کام کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ موٹیویشن کے لیے نیڈ ضروری ہے، اور عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اس کو کیئر ملتی ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسی جسمانیت دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کو عبادت سے جنت ملے گی۔ اس لیے مردوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مراقبے، چلہ کشی، رات کو اللہ کی عبادت میں اٹھنا، اور حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو دیکھیں خوبصورت بیوی پاس موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت نے اس بندے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتوں پر فخر فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، فرمایا ذرینی اتعبد ربی، عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پر تلاوت فرمائی، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی رم جھم برستی رہی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ لگتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت خدمت کے ذریعے سے جنت عطا فرمائیں گے، چنانچہ اس میں اگر فرما برداری ہو، نیکوکاری ہو، پرہیزگاری ہو،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تو دیکھیے پیرامیٹر ہی اور ہے، مرد کو عبادت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا، عورت کو خدمت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا۔ اس لیے مرد کے اندر مجاہدوں کی معراج ہوتی ہے، عورت کے اندر وفاؤں کی معراج ہوتی ہے۔ عورت زندگی میں دو آقاؤں کی فرما برداری کرتی ہے، ایک خاوند کہ وہ بھی آقا بنتا ہے اس کا، اور ایک پروردگار حقیق کی کہ مالک و خالق ہے۔ تو اللہ کی بھی فرما برداری کرنا، خاوند کی بھی فرما برداری کرنا، اس وجہ سے، خدمت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مرد کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو شکر کی جھلک نظر آتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مرد کے اندر شکر کی جھلک ہوتی ہے، عورت کے اندر صبر کی جھلک ہوتی ہے۔ عورت کو دیکھو تو بیچاری ماتحت ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ماتحت ہے، بہن ہے تو بھائی کی مان کے چلو، بیوی ہے تو خاوند کی مان کے چلو، ساری عمر اس کی ماتحتی میں گزرتی ہے۔ پھر بچوں کی پرورش تو مستقل ایک صبر آزما کام ہے، تو صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی شخصیت کو دیکھو تو مہینے میں 10 دن جو ایام ہوتے ہیں اس میں بیزاری، بدبو، پریشانی، صبر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے دیکھو تو پردے میں رہو، اگر باہر نکلو تو گرمی ہے، پسینہ ہے، مگر اللہ کی بندی برقعے کے اندر ہے اور یہ سب تنگی برداشت کر رہی ہے۔ گھر میں ہے تو چار دیواری کے اندر قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو عورت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف صبر ہی صبر نظر آئے گا، مرد کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف شکر کی جھلک نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے مرد کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر گول اچیومنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مرد جو اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیتا ہے اس کو ہر حال میں اچیو کر کے دکھاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ جنرل ہیں، عمومی طور پر، ورنہ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں قوت ارادی کمزور، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں بدن کمزور، عقل کمزور، مگر جنرل ایک کمپیریزن جو قرآن و حدیث اور مختلف ماہر نفسیات کی سٹڈیز سے سامنے آتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جنرل بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مرد اگر کسی مقصد کو طے کر لے تو زندگی کی بازی لگا دیتا ہے۔ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر ہے، اپنے گھر سے نکلے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ راستے میں جہاز رستہ بھٹک گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، کپڑے بھی میلے کچیلے، بیمار بھی ہو گئے۔ اس حال میں بغداد پہنچے کہ بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری تھی۔ ایک کمرہ کرائے پر لیا، پتہ کیا تو امام احمد بن حنبل کو گھر میں قید کیا گیا تھا اور ان کے درس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب یہ پریشان کہ میں تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آیا اور میں تو اپنے شیخ سے حدیث مبارکہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ فقیر کا بھیس اپنا لیا
ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، پھٹے کپڑے پہن لیے، اور جب اپنے کمرے سے نکلے تو باہر نکل کر آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں فقیر پیسے کا سوال نہیں کرتے تھے، بس اتنا کہہ دیتے تھے اجرکم علی اللہ، تو سون دینے والے سمجھ جاتے تھے کہ ضرورت مند ہے تو وہ دے دیتے تھے۔ یہ صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گئے، اونچی صدا لگائی۔ امام صاحب نکلے، چاہتے تھے کہ کوئی درہم دینار اس کے کاسہ گدائی میں ڈال دیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت، میں مال کا سائل نہیں، میں حدیث کا طالب ہوں، اس لیے مجھے آپ حدیث پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر پابندی ہے، اگر پولیس دیکھے گی مجھے اور تمہیں باتیں کرتے تو ہم دونوں کو سزا ملے گی۔ کہنے لگے حضرت، میں نے یہ بھیس اپنایا اسی لیے کہ میں صدا لگاتا لگاتا سارا دن شہر میں پھروں گا، ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر پہنچوں گا کہ جب لوگ گلیوں میں کم ہوتے ہیں، آپ اسی پیسے کو لے کے دروازے پر آئیے گا، اگر کوئی بندہ نظر آ جائے تو وہ پیسہ ڈال دیجئے گا، اگر نہ آئے تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیجئے گا، میں سنتے ہی ان کو یاد کر لوں گا، میرے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ 1 سال تک یہ بھیک مانگتے رہے، اور اس صورت میں یہ اپنے استاد سے روزانہ چند حدیثیں پڑھتے رہے۔ تو جب ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے مرد تو پھر گول اچیومنٹ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ اس میں شیئرنگ کی عادت بہت ہوتی ہے، چنانچہ بات اس کے دل میں نہیں رہ سکتی بتائے بغیر۔ کیوں کہ اس کو اللہ نے گھر میں وزیر بنایا، تو اب گھر کی ہر بڑی اور چھوٹی بات وہ اپنے خاوند سے شیئر کرنا اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ اگر اللہ اس کو ایسا نہ بناتے تو یہ تو گھر کسی کا بساتی، من میں کسی کو بساتی۔ تو اللہ نے طبیعت ایسی بنا دی کہ یہ بات بیچاری رکھ نہیں سکتی، اس لیے 2 عورتیں ملتی ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ میری گود میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں میرے پیٹ میں کیا ہے، میرا خاوند ایسا، میری ساس ایسی، میری نند ایسی۔ 5 منٹ میں ایسا حدو دربہ کھینچ دیتی ہیں کہ اگلے بندے کو سمری مل جاتی ہے۔ تو طبیعت اللہ نے شیئرنگ والی بنائی ہے، اس لیے جو عقل مند خاوند ہوتے ہیں وہ بیوی کی رپورٹ کو خود سن لیتے ہیں تاکہ یہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ یہ بس ضرورت محسوس کرتا ہے کسی چیز کی تو اس کو کرتا ہے۔ مثلا کپڑے ہیں تو ضرورت کے مطابق پہنے گا، اس لیے مردوں میں یونیفارم ہوتی ہے، فوج کی یونیفارم، پولیس کی یونیفارم، کسٹم والوں کی یونیفارم، دفتروں میں دیکھو تو سب کی یونیفارمز ہوتی ہیں، یہ ان کی طبیعت کا اثر ہے۔ عورت کو دیکھو تو اس کے اندر اللہ نے ناولٹی بنائی ہوتی ہے، چنانچہ اس میں جدت ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھو تو ماشاء اللہ کیا فیشن، کیا ڈیزائن، کیا کلر میچنگ، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ جو پکے مکان، خوبصورت فرنیچر، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، یہ سب عورت کی برکتیں ہیں۔ اگر عورت دنیا میں نہ ہوتی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مرد کچے مکان بھی نہ بناتے، جھونپڑی میں ہی اپنے گزارے کر لیا کرتے۔ اللہ نے ان کو طبیعت ہی ایسی دی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کرتا ہے۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اب اس کو ریپیئر کرنا، اس کو بریک ڈاؤن مینٹیننس کہتے ہیں۔
اور کسی چیز کو ٹوٹنے سے پہلے ٹھیک کر لینا، اس کو پریونٹیو مینٹیننس کہتے ہیں۔ تو عورت کی طبیعت میں پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں میں آپ دیکھیں تو مرد ہاں ہاں کرتا رہے گا، جب چیز خراب ہو جائے گی پھر محسوس کرے گا ہاں قدم اٹھانا چاہیے۔ اور عورت کو دیکھو تو ماشاءاللہ گھر کی چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے ٹھیک کرنا، بدلنا، بہتر کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر تو گھر والی ہی سے آباد ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں لائن ٹیریٹوریل ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کو مارک کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی دوسرا شیر آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے حتیٰ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت آئے۔ مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کو ڈیپینڈنس کو پسند کرتی ہے، کوآپریشن کو پسند کرتی ہے۔ تو مل جل کر رہنا عورت کی شخصیت میں زیادہ غالب ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو برا محسوس ہوتا ہے، یہ اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے، اس کی میں برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے۔ جبکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہیلپ لینے کو زندگی کا نارمل عمل سمجھتی ہے۔ چنانچہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کو باپ کی ہیلپ چاہیے، بہن ہوتی ہے تو بھائی کی چاہیے، جب بیوی ہوتی ہے تو خاوند کی چاہیے، اور ماں ہوتی ہے تو اولاد کی چاہیے۔ طبیعت ہی اللہ نے اس کی ایسی بنائی کہ اس کے لیے یہ چیز نارمل ہوتی ہے۔ مرد اپنے دل کو کسی کے سامنے کھول دے، یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے عیب نہیں بتاتا کسی کو۔ حتیٰ کہ ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ اپنے شیخ کو بھی خط لکھتا ہے تو آدھی بات لکھتا ہے، آدھی گم کر جاتا ہے، پھر ریڈ ان بٹوین دی لائن والا کام شیخ کو کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اپنا عیب بتانا اس کے لیے ایک مصیبت۔ عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ دل کو کھول دینا اس کے لیے ایک نارمل سی چیز ہے، اس لیے اپنے خاوند کو پہلی غلطیاں بھی بتا دیتی ہے، موجودہ غلطیاں بھی بتا دیتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کریٹیسائزنگ کو بہت برا سمجھتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کو نصیحت کر دے تو یہ برا منا جاتا ہے۔ اس لیے کئی عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ مرد کو نصیحت کرتی ہیں، اپنے طور پہ ہمدردی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ اس کے اندر آگ کتنی جل رہی ہوتی ہے۔ عورت کی ایک طبیعت ہے، وہ نصیحت کا برا نہیں مانتی، اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ لہذا جس بیوی کو اس کا خاوند سمجھائے، گائیڈ کرے، بتائے تو وہ بیوی خوش ہوتی ہے اور اس خاوند کے ساتھ خوش زندگی گزارتی ہے۔ مرد اپنی سکسیس سمجھتا ہے کہ جب اس نے رزلٹ کو حاصل کر لیا، اور عورت اس کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے کہ اس نے تعلقات کو اچھی طرح نبھا دیا۔ اس لیے خاندانوں کے تعلقات کو عورتیں بناتی ہیں، رشتہ داریوں کے تعلقات کو نبھانا یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، شادی بیاہ میں کہاں کیا کرنا ہے، یہ تو مرد کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ عورتیں ہی جانتی ہیں کہ اب ضرورتیں کیا ہیں۔ مرد کی شخصیت ایسی کہ مین یوز لو ٹو گیٹ سیکس، اور عورت کی طبیعت ایسی کہ ویمن یوز سیکس ٹو گیٹ لو۔ مرد کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے اظہار کا ڈائریکٹ معاملہ دیا، وہ الفاظ میں کہہ دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت پہ چونکہ حیا غالب ہوتی ہے، وہ کبھی صاف لفظوں میں نہیں کہتی، ہمیشہ اشاروں میں بات کرتی ہے۔ مرد کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کی بات کا مقصد کیا ہے۔
اس لیے مرد کو جو اکثر خیال آتے ہیں وہ